بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیے، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ دوزخ کی آگ سے 100 سال کی دوری۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری قبر اقدس پر 2 فرشتے ایسے مقرر فرمائے ہیں جب کسی مسلمان کے پاس میرا ذکر ہوتا ہے، یعنی میرا ذکر ہوتا ہے، مجھ پر درود پاک پڑھا جاتا ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، تو فرشتے اس کے جواب میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس کے جواب میں عرش اٹھانے والے، اس کے علاوہ عرش اٹھانے والے فرشتے جو ہیں اور دیگر فرشتے جو ہیں آمین کہتے ہیں، اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجیں، درود پاک پڑھنے کا تو ہے ثواب، مگر دیکھو جو نہیں پڑھتا اس کا پھر اس کے الٹ ہے۔ دیکھیں کہ جو مجھ پر درود پاک نہ بھیجے، اس کا فرماتے ہیں، تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہ فرمائے۔ یعنی درود پاک پڑھنے سے تو اجر ملتا ہے، مغفرت ہوتی ہے، مگر جو نہیں پڑھتا نا اس کے لیے پھر یہ وعید ہے کہ اس کی پھر مغفرت فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جعلہ اس کی مغفرت نہ فرما۔ پھر جو فرشتے کہتے ہیں تو فرشتوں کی دعا تو پھر اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے کیونکہ وہ تو گناہ سے پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور عرش اٹھانے والے اور دیگر فرشتے اس کے جواب میں آمین کہتے ہیں، اور باقی فرشتے جو ہیں آمین کہتے ہیں۔ جب ایک فرشتے نے دعا کی کہ اس کی بخشش نہ ہو تو دوسرے فرشتے نے آمین کہہ دی۔ آمین کا مطلب ہے تصدیق کرنا، یہ مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ اسی طرح کر دے، دیکھ لیں پھر وہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا نا۔ اسی لیے درود وقت ہر وقت پڑھنا چاہیے، جس محفل میں بیٹھو محفل میں بھی پڑھو، کیلے بھی ہو کیلے بھی پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے شان ہے جو لوگ کسی مجلس میں جمع ہوں اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھے بغیر ایک دوسرے سے جدا آ جائیں، یعنی مجلس جب برخاست ہو تو ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس مجلس میں، تو وہ ایسے ہیں کہ جیسے مردار گدھے سے زیادہ بدبو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جیسے مردہ گدھے کی بدبو ہوتی ہے، ایسی بدبو پھر اس محفل برخاست ہونے کے بعد وہاں پیدا ہوگی۔ اور جس اجتماع میں مجھ پر درود پاک پڑھا جاتا ہے وہاں سے پاکیزہ خوشبو پھوٹتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ وہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ اس اجتماع کی خوشبو ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا گیا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گیا درود و سلام کی خوشبو تمام خوشبوؤں پر فوقیت رکھتی ہے، تمام خوشبوؤں پر بھاری ہے، غلبہ رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ملائکہ اس کو فوراً پہچان لیتے ہیں، یعنی ملائکہ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اور تمام خوشبوؤں سے کا امتیاز کر لیتے ہیں، ان کو فرق پتہ چل جاتا ہے، ملائکہ کو خوشبوؤں میں فرق پتہ چل جاتا ہے کون سی خوشبو ہے، یعنی وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ وہ خوشبو ہے جو مسلمانوں کے اکٹھے بیٹھنے کے درمیان میرے نبی پر، ہمارے نبی پر درود پاک پڑھا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجا اس سے آگ 100 سال کی دوری پر ہٹ جائے گی۔ جس نے 100 مرتبہ درود پاک مجھے پر پڑھا اس پر جہنم کی آگ جہنم کی آگ کہا جا رہا ہے، یعنی جو جہنم کی آگ ہے 100 سال سے دوری پر کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جنت میں زیادہ بیویاں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی نام دیکھیں کہ جو بعد میں جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا اتنی زیادہ اسے بیویاں جنت میں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ یعنی دیکھیں ہماری کیسی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے نبی پر درود بھیجے گا، میرے محبوب پر، میں اس بندے پر درود بھیجوں گا، اور اگر وہ سلام بھی بھیجے گا ساتھ تو میں اس پر سلام بھی بھیجوں گا اس بندے پر۔ کتنی ہماری خوش قسمتی ہے۔
तो बहन भाइयों, बेटे बेटियों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सदका जायज़ा समझ कर आगे शेयर कर दें, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।